السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر آج بات ہم کر رہے ہیں، یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے جو اسلام کا بنیادی مسئلہ کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں جس بات کو بیان کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ والی آیت میں وہ اس کی بنیاد ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان میں ضرور خلیفے بنائے گا۔ لائے تاکید وہاں پر لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ضرور خلیفے بنائے گا۔ اس لحاظ سے اس کی بنیاد جو خلافت کی ہے وہ قرآن کریم سے ہے۔ دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزار سا بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس میں بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے بارے میں بات بیان فرمائی ہے۔ ایک فرمایا کہ میرے بعد اس کے لیے آپ نے ثم تکون خلافتاً علی منہاج نبوت کے الفاظ استعمال فرمائے، اور اس کے بعد پھر جو آخر میں بات ہوئی، آخری زمانہ میں جہاں خلافت قائم ہونی تھی، وہاں پر بھی آپ نے وہی الفاظ استعمال کیے، ثم تکون خلافتاً علی منہاج نبوت۔ تو یہ ہے وہ بات جو بنیادی طور پر آخری زمانہ میں خلافت کے قیام کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، جس کے لیے امت مسلمہ ہمیشہ سے منتظر رہی کہ وہ امام مہدی مسیح موعود کے آمد کے بعد وہ دور شروع ہوگا جو خلافت علی منہاج نبوت کا دور بنے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا، الوصیت، اور اس رسالہ میں آپ نے جو کہ سن 1905 میں یہ رسالہ لکھا گیا، تو آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کچھ گھونٹ پانی کے دکھائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری عمر کے چند سال باقی رہ گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ رسالہ الوصیت تحریر فرمایا، اور آئندہ کے لیے کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق آپ نے اس میں پیش گوئی فرمائی، اور وہ پیش گوئی کیا تھی اور کس طرح سے آپ نے اس کو بیان فرمایا یہاں پر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا، الوصیت، اور اس رسالہ میں آپ نے جو کہ سن 1905 میں یہ رسالہ لکھا گیا، تو آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کچھ گھونٹ پانی کے دکھائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری عمر کے چند سال باقی رہ گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ رسالہ الوصیت تحریر فرمایا، اور آئندہ کے لیے کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق آپ نے اس میں پیش گوئی فرمائی، اور وہ پیش گوئی کیا تھی اور کس طرح سے آپ نے اس کو بیان فرمایا یہاں پر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا، جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی،
اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانوں کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوئے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم اس کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا۔ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھا دے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو یہ وہ پیشگوئی تھی، یا یہ وہ بات تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات کے متعلق جو اللہ تعالیٰ سے علم پایا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے بیان فرمائی۔ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں یہاں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قدرت ثانیہ سے مراد وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجمن تشکیل دی تھی، انجمن بنائی تھی، جو سن 1906 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، تو یہاں قدرت ثانیہ سے وہ مراد ہے۔ اگر قدرت ثانیہ سے وہ مراد تھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں یہ کیوں بیان فرمایا کہ وہ دوسری قدرت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں؟ گویا کہ وہ جو دوسری قدرت ہے وہ آپ کے وفات کے بعد قائم ہوگی، آپ کی وفات کے بعد آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر دوسری قدرت سے مراد صدر انجمن احمدیہ تھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میری وفات کے بعد آئے گی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی زندگی ہی میں صدر انجمن احمدیہ کو قائم کر چکے تھے، اور وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو چکی تھی سن 1906 میں۔ اس کے علاوہ پھر آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری قدرت ہے وہ کیسی ہوگی۔ آپ نے یہاں مثال دی ہے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے آ کر اس بے وقت جو موت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی جا رہی تھی کہ بے وقت ہے، اس وقت آپ خلیفہ ہوئے، اور آپ نے آ کر وہ جو غم کی حالت تھی اس کو دور کیا اور اس کو امن میں بدل دیا، خوف کو امن میں بدل دیا۔ گویا کہ آپ یہاں مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں دوسری قدرت سے مراد کیا ہے، وہ ہے جو خلافت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قائم ہوئی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق ہے جس میں آپ نے اپنے بعد خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور پھر آخری زمانہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھ دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے 26 مئی سن 1908 کو، اور آپ کی نعش مبارک قادیان لائی جاتی ہے، اور اس وقت
جماعت میں بڑی پریشانی تھی کہ اب کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ تو اس معاملہ میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو پیش گوئی تھی، یہ جو آپ کا ارشاد تھا جو رسالہ الوصیت میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری قدرت قائم کرے، اس معاملہ کو اس وقت کے علماء اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ جس طرح وہاں پر ہوا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی میری وفات کے بعد کرے گا۔ چنانچہ اس معاملہ میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نعش قادیان پہنچ چکی تھی اور وہ بہشتی مقبرہ میں باغ میں وہاں ایک مکان بنا ہوا تھا، وہاں رکھی ہوئی تھی، تو اس وقت مولوی خواجہ کمال الدین صاحب نے آگے بڑھ کر اس کام کو شروع کیا۔ اس وقت محترم خواجہ کمال الدین صاحب نے جا کر مولوی محمد علی صاحب کو کہا کہ اب ہمیں باقاعدہ طور پر مولوی نور الدین صاحب بھیروی کی بیعت کر لینی چاہیے، اور وہ جو قدرت ثانیہ والا مسئلہ ہے یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے جس نے توجہ دلائی مولوی محمد علی صاحب کو وہ محترم خواجہ کمال الدین صاحب تھے۔ تو جب حضرت مولوی محمد علی صاحب اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم میں سے سب سے بڑے وہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ بیعت کے لیے کہنا چاہیے اور ہم ان کی بیعت کرتے ہیں، چنانچہ یہ بات پھر آہستہ آہستہ دوسرے دوستوں کے پاس بھی پہنچی اور سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے، ہمیں جو ہے وہ حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی جو کہ ہم میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں ان کی بیعت کر لینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر آپ کو اس بات سے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ بطور خلیفہ ہم سے بیعت لے لیں۔ تو اس پر حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی نے یہ بات بیان فرمائی کہ ٹھیک ہے، اس معاملہ میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ بہشتی مقبرہ میں تھے، اپنے والد صاحب کی نعش کے پاس اس باغ میں تھے، آپ کو بھی بلایا گیا اور آپ سے بھی مشورہ کیا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یعنی کہ آپ کی والدہ سے بھی مشورہ کیا گیا، تو آپ نے بھی مولوی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کو بالکل صحیح ٹھہرایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم میں سب سے زیادہ بزرگ اور قابل اور جو قابل عزت اور لائق ہستی ہیں وہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس پر مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے دعا کرتا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے وضو کیا اور 2 نفل نماز پڑھے اور دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب ہم وہاں چلتے ہیں جہاں ہمارے پیارے حضور کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ بہشتی مقبرہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس بات سے سارے کے سارے متفق تھے کہ ہاں ہمیں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ اس جگہ ایک بات اور بڑی قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو بیعت کے لیے کہا گیا کہ آپ ہماری بیعت لے لیں، تو آپ نے اس وقت یہ بھی بات بیان فرمائی کہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں 3 بڑی ہستیاں ہیں، آپ ان میں سے اگر کسی کی بیعت کرتے ہیں تو میں بھی ان کی بیعت کر لوں گا، تو اس پہ بھی آپ لوگ غور کر لیں، اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اور اس وقت حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جو 3 نام بیان کیے، وہ ایک حضرت صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب، میر ناصر نواب صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب ہیں کہ آپ کے خاندان کے یہ لوگ ہیں، آپ ان میں سے کسی کی بیعت کر لیں۔ لیکن کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا اور سب نے یہی کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ چنانچہ حضور جو ہیں وہاں سے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ باغ میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں ایک خطاب کیا چھوٹا سا،
آپ نے فرمایا میری پچھلی زندگی پر غور کر لو، میں کبھی امام بننے کا خواہش مند نہیں ہوا۔ مولوی عبد الکریم مرحوم امام الصلاۃ بنے تو میں نے بھاری ذمہ داری سے اپنے تئیں سبکدوش خیال کیا تھا۔ میں اپنی حالت سے خوب واقف ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ واقف ہے۔ میں دنیا میں ظاہرداری کا خواہش مند نہیں، میں ہرگز ایسی باتوں کا خواہش مند نہیں۔ اگر خواہش ہے تو یہ کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اس خواہش کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ قادیان بھی اسی لیے رہا اور رہتا ہوں اور رہوں گا۔ میں نے اس فکر میں کئی دن گزارے کہ ہماری حالت حضرت صاحب کے بعد کیا ہوگی، اس لیے میں کوشش کرتا رہا کہ میاں محمود کی تعلیم اس درجہ تک پہنچ جائے۔ اگر تم میری بیعت ہی کرنا چاہتے ہو تو سن لو، بیعت بک جانے کا نام ہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا اب تمہاری طبیعتوں کے رخ خواہ کسی طرف ہوں، تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنی ہوگی۔ اگر یہ تمہیں منظور ہو تو میں طوعاً و کرہاً اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ وہ بیعت کے 10 شرائط بدستور قائم ہیں، ان میں خصوصیت سے میں قرآن کو سیکھنے، زکوٰۃ کا انتظام کرنے، واعظین کے بہم پہنچانے اور ان امور کو جو وقتاً فوقتاً میرے دل میں ڈالے شامل کرتا ہوں۔ پھر تعلیم دینیات، دینی مدرسے کی تعلیم میری مرضی اور منشا کے مطابق کرنا ہوگی، اور میں اس بوجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھاتا ہوں جس نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ یاد رکھو ساری خوبیاں وحدت میں ہیں، جس کا کوئی رئیس نہیں وہ مر چکی۔ یہ آپ نے اس وقت بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی، اور جتنے بھی وہاں حاضرین تھے انہوں نے جو کہ 1200 کے قریب تھے، ان لوگوں نے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ہاں، اس بات میں ایک بات اور میں بیچ میں بتانی بھول گیا ہوں کہ جب خواجہ کمال الدین صاحب نے خلافت کے قیام کی جو تجویز ہے وہ رکھی تھی، تو آپ نے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا، اور اس بات کو یہ بات ان کے ذہنوں میں موجود تھی کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تدفین سے پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا تھا، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ گویا کہ وہی خلافت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئی تھی، ویسی ہی خلافت کے قیام کے لیے خواجہ کمال الدین صاحب نے یہاں پر یہ تجویز پیش کی تھی۔ اب خلافت تو قائم ہو چکی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو گیا اور جس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا۔ جب کوئی شخص بک جاتا ہے تو وہ خلیفہ کے ہر حکم کا تابع دار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ مگر ہوا یہ کہ ایک طرف صدر انجمن احمدیہ کے ممبران تھے جو کہ بہت لائق فائق اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور تھے بھی ڈگری ہولڈر تھے، ڈگریوں انہوں نے لی ہوئی تھیں، پڑھے لکھے تھے اور مخلص تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری جو طاقت ہے وہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں تو یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے رہے، وہاں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب خلافت جب قائم ہو گئی ہے تو جس قسم کے احکامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے جاری ہوتے تھے اور صدر انجمن احمدیہ اس پر عمل کرتی تھی، ویسے ہی مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد بھی جاری رہا۔ تو انہیں یہ بات ذرا تھوڑی چبھنے لگی کہ ہم لوگ جو صدر انجمن احمدیہ کے ممبران ہیں اور ایک انجمن رجسٹرڈ ہے، ہمارے ہوتے ہوئے جو خلیفہ ہیں وہ اگر ہم پر کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ یہ ان کے لیے بات قابل قبول نہیں رہی تھی، اور اس کے اوپر ان کو کچھ اختلافات ان کے دلوں میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، صرف 15 دن گزرے تھے، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا۔ تو چونکہ ان کے دلوں میں یہ اب بات یعنی کہ کھنکنے لگی تھی کہ یہ تو ہم نے کچھ شاید غلطی کر لی ہے کہ ہم نے مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا ہے،
اور اب ہم ان کے تابع ہو گئے ہیں، تو یہ باتیں ان کے اندر تھوڑی سی پریشانی پیدا کر رہی تھیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابھی 15 دن بھی نہ ہوئے تھے، وفات کو ابھی 15 دن بھی نہ گزرے تھے کہ خواجہ صاحب یعنی خواجہ کمال الدین صاحب نے مولوی محمد علی صاحب کی موجودگی میں مجھ سے سوال کیا کہ میاں صاحب، آپ کا خلیفہ کے اختیارات کے متعلق کیا خیال ہے؟ یعنی یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی 15 دن ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کو، اور خلافت کو قائم ہوئے صرف 15 دن گزرے ہیں، اور ان کے دلوں میں اب خلیفہ کے اختیارات کے متعلق جو ہے وہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سوال حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواجہ کمال الدین صاحب نے مولوی محمد علی صاحب کی موجودگی میں کیا۔ تو اس پر حضور نے فرمایا، میں نے کہا اختیارات کے فیصلے کا وہ وقت تھا جب ابھی بیعت نہ ہوئی تھی، جبکہ حضرت خلیفہ اول نے صاف صاف کہہ دیا کہ بیعت کے بعد تم کو پوری اطاعت کرنی ہوگی، اور اس تقریر کو سن کر ہم نے بیعت کی ہے۔ تو اب آقا کے اختیار مقرر کرنے کا حق غلاموں کو کب حاصل ہے؟ میرے اس جواب کو سن کر خواجہ صاحب بات کا رخ بدل گئے اور کہا، بات تو ٹھیک ہے، میں نے یوں ہی علمی طور پر بات دریافت کی تھی اور ترکوں کی خلافت کا حوالہ دے کر کہا، چونکہ آج کل لوگوں میں اس قسم کی اس کے متعلق بحث شروع ہے، اس لیے میں نے بھی آپ سے اس کا ذکر کر دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور اس پر ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ لیکن اس سے بہرحال مجھ پر ان کا اندیہ ظاہر ہو گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ادب اور احترام نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح خلافت کے اس طریق کو مٹا دیں جو ہمارے سلسلہ میں جاری ہوا ہے۔ تو یہ باتیں کہ خلافت کے خلیفہ کے اختیارات کیا ہونے چاہیے، خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے، خلیفہ کا کام کیا ہے، وہ کیا کرے گا، اور انجمن کے متعلق ان کے اپنے جو خیالات تھے وہ اپنی جگہ تھے، تو گویا یہ اختلافات جو خلافت کے قیام کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ کتنے عرصہ کے بعد پیدا ہو گئے؟ صرف اور صرف 15 دن کے بعد۔ 15 دن کے اندر ہی ان میں لوگوں میں اس طرح کی چمگوئیاں انہوں نے شروع کر دی۔ اب چونکہ خلافت کے متعلق ان لوگوں کو پریشانی تو ہو ہی رہی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کا اندیہ کیا ہے، تو چونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت اس طرح سے قائم ہو جس طرح سے قائم ہوئی ہے اور اس کے اتنے اختیارات ہوں، تو اس کا جو احساس تھا وہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اختلافات جو ہیں وہ اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ دیکھا گیا کہ اچھا اس میں پھر ایک اور بات بھی ہے کہ صدر انجمن احمدیہ نے جب نئی کمیٹی بنائی انجمن کی، اس میں نئے ممبر شامل کیے ہیں، تو ان میں حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باقاعدہ ممبر بنایا گیا تھا اس کمیٹی کا، اور اس کا اظہار پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر اپنی والدہ سے بھی کیا کہ مجھے انہوں نے اس کا ممبر بنا دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جب صدر انجمن احمدیہ قائم ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، سن 1906 میں جو پہلا اجلاس صدر انجمن احمدیہ کا ہوا ہے اس میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا گیا تھا اس مجلس میں، اس اجلاس میں، گویا کہ آپ کو شروع سے ہی صدر انجمن احمدیہ کی معاملات کو دیکھنے اور جاننے کا موقع جو ہے وہ مل رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ صورتحال دیکھی کہ آہستہ آہستہ بھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ خلیفہ کے کیا حقوق ہونے چاہیے، خلیفہ کا کیا کام ہوگا، صدر انجمن احمدیہ کیا کرے گی، تو اس کے متعلق حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر سوال نامہ کے طور پر حضرت خلیفۃ المسیح اول کو بھجوایا۔ یہ جو تحریر بھجوائی گئی اس میں آپ نے لکھا کہ
نمبر 1، صدر انجمن احمدیہ کے تعلقات اس زمانہ میں اور آئندہ زمانہ میں خلافت کے منصب پر بیٹھنے والے یعنی خلیفہ کے ساتھ کیسے ہیں اور کیسے ہوں گے، یعنی آپس میں کیا فرق ہے اور ہوگا۔ نمبر 2، خلیفہ بطور خود اشاعت اسلام وغیرہ و جماعت احمدیہ کی مداد کا انتظام کر سکتا ہے یا نہیں۔ نمبر 3، خلیفہ کے حکم صدر انجمن احمدیہ مسترد کر سکتی ہے یا نہیں۔ چونکہ یہ بات اس لیے پیش ہوئی، اس لیے یہ سامنے لائی گئی کیونکہ وہاں پر صدر انجمن احمدیہ خلیفہ وقت کے جو حکم تھے ان کو وہ اس نہج سے نہیں دیکھتی تھی جس نہج سے دیکھنا چاہیے، تو آئندہ چل کے یہ اختلاف بڑھ سکتا تھا۔ اس لیے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ بات کی۔ تو اس وقت جو یہ خط، یہ جو سوالات تھے وہ صدر انجمن احمدیہ کے حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے یہ سوالات سیکریٹری صدر انجمن احمدیہ مولوی محمد علی صاحب ایم اے کو بغرض جواب بھجوائے۔ مولوی صاحب نے ان سوالات کے بعد ان کے جو جواب دیے وہ اس طرح سے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا، اس وقت انہوں نے لکھا، اس وقت خلافت کے منصب پر بیٹھنے والا صدر انجمن احمدیہ کا صدر ہے، یعنی جس شخص کو حضرت صاحب نے مجلس معتمد صدر انجمن احمدیہ کا امیر مجلس منتخب فرمایا تھا، اسی کو ساری قوم نے اتفاق کے ساتھ خلیفہ منتخب کیا ہے۔ پس وہ اور صدر انجمن احمدیہ ایک ہی چیز ہیں۔ آئندہ جیسا خلیفہ ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ علم غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن حضرت صاحب کی وصیت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خلیفہ کا کوئی فرد واحد ہونا ضروری ہے۔ گو بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ اب ہے، بلکہ حضرت صاحب نے انجمن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ خلیفہ ایک ہی شخص ہو، بلکہ ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس واسطے بھی ہے کہ انجمن کے واسطے حضرت اقدس نے دعا کی ہے کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلے کو ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے کام کریں، اور خالص طور پر اگر اس امانت کے قابل کسی اور فرد واحد کو سمجھا ہے تو وہ حضرت مولوی نور الدین صاحب ہی ہیں۔ نمبر 2، انجمن کو ایک مامور من اللہ نے الہام الہی کے مطابق قائم کیا ہے۔ اگر کوئی خلیفہ مامور من اللہ ہو تو وہ مطابق منشاء الہی اس میں جو چاہے گا تغیر کر سکے گا، دوسرے کے واسطے جائز نہیں۔ نمبر 3، حضرت صاحب نے جائیدادوں اور مالوں اور مکانوں کو صرف محافظ ہی نہیں بنایا بلکہ ان کے مالک بھی قرار دیا ہے۔ ہاں، صرف یہ روک ہے کہ اس انجمن کا کوئی ممبر کسی جائیداد یا مال کو اپنے ذاتی اغراض میں خرچ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی خود انجمن سوائے اغراض سلسلہ کے کسی طرح پر خرچ کر سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر صدر انجمن احمدیہ کو حضور نے خلیفہ بنایا تھا اور پھر آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ صدر انجمن احمدیہ کے آپ صدر بھی ہیں مجلس معتمد کے، تو پھر خلافت کے انتخاب کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی انجمن رہتی جیسے کہ تھی، کیونکہ آپ معتمد تھے، مجلس کے معتمدین کے جو صدر انجمن احمدیہ کے جو امیر تھے آپ صدر تھے، اور پھر صدر انجمن احمدیہ جو ہے گویا کہ وہ خلیفہ تھی، تو ایسی صورت میں انتخاب خلافت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انتخاب خلافت تو کر چکے، اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور ہم نے تو سارے اختیارات خلیفہ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ کے جو اختیارات ہیں اس کو کس طرح سے کم کیا جائے، اور صدر انجمن احمدیہ کو خلیفہ پر کس طرح حاکم بنایا جائے۔ یہاں پر یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا، آپ کو تو ہم نے مان لیا کیونکہ آپ کو تو حضور نے صدر بنایا، اور پھر دوسرا یہ کہ آئندہ جو کوئی ہوگا اس کے ساتھ اس کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ گویا کہ خلیفہ کی کوئی وقت، جو خلافت کا مقام تھا ان کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہی، اس وقت کو انہوں نے یہیں پر ہی ختم کر دیا۔ یہ جو تحریر انہوں نے دی مولوی محمد علی صاحب نے، اور خلیفہ کے اختیارات کو جو ہے محدود کرنے کی کوشش کی، تو یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر کیا تھا، ان کے دلوں میں کیا بسا ہوا تھا، اور اب یہ خلافت کو گزند پہنچانے کے لیے اندرونی طور پر کیسے کیسے حربے استعمال کر رہے تھے۔ اور شک نمبر 2 میں جو یہ بات لکھی ہے
کہ انجمن کو ایک معمور من اللہ نے الہام الہی کے مطابق قائم کیا ہے. اگر کوئی خلیفہ معمور من اللہ ہو تو وہ مطابق منشاء الہی اس میں جو چاہے تغیر کر سکے گا، دوسرے کے واسطے جائز نہیں. تو بھئی خلیفہ جو ہے کیا وہ خدا کی طرف سے منتخب شدہ نہیں ہوتا؟ یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو انہوں نے کہا تھا کہ معزول ہو جاؤ، ہم اپنی مرضی سے خلیفہ منتخب کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ میں خدا نے جو چادر مجھے پہنائی ہے میں اسے اتارنے والا نہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو ایک چادر پہنائی جائے گی اور لوگ کہیں گے اس کو اتار دو مگر آپ مت اتارنا. تو خلیفہ کا جو مقام تھا، جو خلیفہ کی جو کا انتخاب ہوا اور جس کو خدا نے خلیفہ بنا دیا، اس کو یہ کہنا کہ بھئی اگر وہ معمور من اللہ ہوگا تو وہ تغیر کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا. تو خلیفہ کون تھا؟ یہاں معمور من اللہ سے مراد ہوا کہ کوئی اگر نبی آ جاتا ہے جو یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے نبی ہو کر آیا ہوں، تو یہاں ان سے مراد انہوں نے وہ لے لی تھی. گویا کہ یہ وہ ان کے اندرونے تھے جو آہستہ آہستہ نکل کر باہر آ رہے تھے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سوالات ہیں یہ 40 آدمیوں کے پاس جماعت میں بھجوائے کہ آپ اپنی رائے اس کے متعلق دیں. اور اس میں صدر انجمن احمدیہ کے جو باقی ممبران تھے اس میں خواجہ کمال الدین صاحب، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، شیخ رحمت اللہ صاحب، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کا جو جواب تھا وہ مولوی محمد علی صاحب کے جواب کے مطابق ہی تھا تقریباً. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصیت کی روح سے ان کی جانشین انجمن ہے. حضرت صاحب نے کسی فرد واحد کو اپنا جانشین نہیں بنایا. یہ اور بات ہے کہ اس انجمن نے بالاتفاق آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا مطاع بنا لیا، تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ وصیت کے ماتحت ایسا کرنے پر مجبور نہ تھی. یہ ان کا جواب تھا. اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سوالات تھے یہ حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف بھی بھجوا دیے. اور جو یہ بھجوائے تو اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دعا کی. اور دعا کرنے کے بعد آپ ٹھہرے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے میں کیا رہنمائی دیتا ہے. جب بہت دعا کی، دعا کے بعد پھر آپ نے اپنی ایک رائے لکھی، اور وہ رائے یہ تھی کہ خلیفہ انجمن پر حاکم ہے نہ کہ انجمن خلیفہ پر. یہ وہ بات تھی جو وہ معتمدین جو صدر انجمن احمدیہ تھے ان میں اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت مختلف تھی. صدر انجمن احمدیہ کے ممبران وہ انجمن کو خلیفہ پر حاوی سمجھتے تھے، لیکن حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ لکھا کہ خلیفہ انجمن پر حاکم ہے نہ کہ انجمن خلیفہ پر. جی میں اگلی بات لیتا ہوں. جب یہ بات ہو گئی اور اختلاف برپا ہو گیا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی رائے دے دی، اور جو باقی جماعت کے لوگ تھے جن کو بھجوائے گئے تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی. ایک گروہ کی رائے متفق تھی کہ یہ ہونا چاہیے. تو اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا اب حل یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر لوگوں کو بلا کر مشورہ لیا جائے. کہ جب اختلاف بڑھ گیا اور جو حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات لکھی تھی جس کے اوپر جماعت میں اختلاف ہو گیا، تو اس کے حل کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس طرح کریں کہ لوگوں کو قادیان میں بلائیں جو کہ سرکردہ ممبران ہیں، اور ان کے سامنے یہ معاملات رکھ کر اور بات ہوگی. چنانچہ اس کے لیے 30 جنوری 1909، یہ دیکھیں ابھی سال نہیں ہوا ہے خلافت کو قائم ہوئے، اور اس قدر اختلافات ان لوگوں کی طرف سے ابھر کر سامنے آ گئے ہیں. ابھی ایک سال نہیں ہوا. 30 جنوری 1909 کو کہا کہ ان لوگوں کو قادیان میں جمع ہونے کے لیے کہا جائے. چنانچہ لوگوں کو بلایا گیا کہ آپ لوگ قادیان آؤ تاکہ ایک مشورہ کیا جا سکے، جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان لوگوں کو بلایا گیا تھا.
تو جو 30 جنوری یعنی کہ 30 جنوری کو یہ لوگ آئے، 31 جنوری سن 1909 کی جو رات تھی، اس رات جو لوگ بھی یہاں پر آ چکے تھے وہ لوگ بہت ہی تضرع، دعاؤں اور رونے، خدا کے حضور گڑ گڑانے میں انہوں نے جو ہے وہ رات بسر کی ہے، اور ساری رات لوگ جاگتے رہے اور دعائیں کرتے رہے اس معاملے میں کہ حضور نے جو بلایا ہے تو کیوں بلایا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد مبارک میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اس وقت مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ میں نماز میں سورہ بروج کی تلاوت کروں، البروج کی۔ چنانچہ آپ جب نماز پڑھا رہے تھے تو لوگوں میں ایک رکت طاری تھی، اور جب حضور اس آیت پر پہنچے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جب آپ اس آیت پر پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجد مبارک میں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور کوہرام مچ گیا، لوگ گڑ گڑانے لگے خدا کے حضور، اور اس کے معنی یہ تھے یقیناً وہ لوگ جو مومنوں اور مومنات کے بیچ میں تفرقہ ڈالتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا جلا دینے والا عذاب مقدر کیا گیا ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں ایک خلیفہ کو منتخب کیا تھا، خدا اس کو ساری باتیں بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو فتنہ برداز ہیں، جو فتنہ کرنے والے ہیں، مومنوں اور مومنات کے درمیان جو اختلافات پیدا کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ چونکہ ایک مجمع تھا اور ان لوگوں کو خلافت سے ایک عقیدت اور محبت تھی، سوائے ان چند لوگوں کے جو اس خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے، ہر آدمی خلیفہ پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ اس کے بعد حضور گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، مسجد مبارک میں، تو اس وقت آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ایک تقریر کرتے ہیں، اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا تم نے اپنے عمل سے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں کا بنایا ہوا ہے، بلکہ میں اپنے مرزا کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے، اور یہ دونوں خادم ہیں۔ انجمن مشیر ہے اور اس کا رکھنا خلیفہ کے لیے ضروری ہے۔ جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا یا بیعت لے لینا ہے، یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے، اس لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں، اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں۔ بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے۔ حضور نے اپنی تقریر میں فرمایا جنہوں نے خلافت کے قیام کی تائید میں جلسہ کیا ہے ان کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا، اور پھر فرمایا جب ہم نے لوگوں کو جمع کیا تھا تو ان کا کوئی حق نہ تھا کہ وہ الگ جلسہ کرتے، یعنی کہ یہاں پر آپ ان لوگوں کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں جس میں شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی تھے کہ انہوں نے خلافت کے حق میں گھر میں کچھ لوگوں کو بلا کر ایک جلسہ کیا تھا، آپ نے ان کو بھی جو ہے یہاں تنبیہ کی۔ تو گویا کہ آپ نے اس بات سے ان لوگوں کو منع کیا اور بتایا کہ خلافت کا حق کیا ہوتا ہے اور خلیفہ کون ہوتا ہے، اور فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ بیعت لے لے، نکاح پڑھا دے
فرمایا کہ اس قسم کی بیعت پر تو میں تھوکتا بھی نہیں. بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے. جب آپ نے یہ تقریر فرمائی تو اس پر آپ نے یہ فرمایا تقریر کے بعد کہ خواجہ کمال الدین صاحب، مولوی محمد علی صاحب اور اس کے علاوہ چند ایک اور آدمیوں کا نام لیا. فرمایا کہ یہ لوگ دوبارہ بیعت کریں. کیا کہا؟ کہ تم لوگ دوبارہ میری بیعت کرو کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ بیعت کی ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. اور خواجہ کمال الدین صاحب نے جب بیعت کی ہے تو اس میں اپنی طرف سے یہ الفاظ زائد دہرائے. کیا؟ میں آپ کا حکم بھی مانوں گا اور آنے والے خلیفوں کے حکم بھی مانوں گا. کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اگر ان لوگوں کو خلیفہ کا وہ مقام نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو دوبارہ بیعت کیوں کی ان لوگوں نے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوبارہ بیعت کرنے کے لیے ان کو کہا تو کیوں ہاتھ بڑھائے ان لوگوں نے؟ اسی وقت انکار کرتے اور چلے جاتے، کیونکہ ان کے نزدیک تو صدر انجمن احمدیہ ہی جو ہے وہ جانشین تھی نا، مگر نہیں سمجھ رہے تھے. اب میں آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو. یہ دوبارہ بیعتیں ان لوگوں کی ہو گئیں اور ان لوگوں نے توبہ کی. اور پھر جو ہے شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ بھی میری دوبارہ بیعت کریں کیونکہ آپ نے بھی میری اجازت کے بغیر ایک جو ہے وہ تقریر کی ہے اور لوگوں کو بلا کے اپنے گھر میں جمع کیا ہے. اس کے بعد کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرتا، ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں وہ اندر اندر جاری تھیں. یہ اپنے اس موقف سے اپنے طور پر ہٹے نہیں تھے اور اب ان لوگوں کی یہ کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ خلیفہ کو معزول کر دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں ہمیں خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، انجمن ہی کافی ہے اور انجمن کی بالادستی جو ہے وہ قائم کی جائے. اب اس قسم کی باتیں یہ اندر اندر انہوں نے کرنی شروع کر دی تھیں. چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ اب انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی ہے اور اب اس معاملہ تک بات پہنچ چکی ہے کہ خلیفہ کو جو ہے وہ معزول کر دیا جائے. چنانچہ 16 اکتوبر سن 1909 کو عید الفطر کا خطبہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. یہ دیکھیں، یہ ابھی بالکل ایک کے بعد ایک ان کے جو کارستانیاں ہیں وہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. پہلے ان لوگوں سے بیعت لی اور وہ معاملہ کب کا تھا؟ چند مہینے پہلے کا. پھر جو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 اکتوبر سن 1909 کو عید الفطر کا خطبہ دیا، اس میں آپ نے ان لوگوں کو پھر تنبیہ کی. آپ نے فرمایا، میں اس کا تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے حصے پیش کر رہا ہوں، یہ خطبے زیادہ لمبے ہیں. آپ نے فرمایا، خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے میں بڑے زور سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا. اگر سارا جہان بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا. تم معاہدہ کا حق پورا کرو، پھر دیکھو کہ کس قدر ترقی کرتے ہو اور کیسے کامیاب ہوتے ہو. فرمایا، مجھے ضرورتاً کچھ کہنا پڑا ہے، اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے، اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا. مجھے دوبارہ بیعت لینے کی ضرورت نہیں. تم اپنے پہلے معاہدہ پر قائم ہو، ایسا نہ ہو کہ نفاق میں مبتلا ہو جاؤ. اگر تم مجھ سے کوئی اعوجاج دیکھو یعنی ٹیڑھا پن دیکھو تو اس کی استقامت کی دعا سے کوشش کرو، مگر یہ گمان نہ کرو کہ تم مجھے بڈھے کو آیت یا حدیث یا مرزا صاحب کے کسی قول کے معنی سمجھا لو گے. اگر میں گندا ہوں تو یوں دعا مانگو کہ خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے، پھر دیکھو کہ دعا کس پر الٹی پڑتی ہے. پھر فرمایا، توبہ کرو اور دعا کرو اور پھر دعا کرو. میں
فروری گویا 9 ماہ سے اس دکھ میں مبتلا ہوں، اب تم اس بڈھے کو تکلیف میں نہ ڈالو، اس پر رحم کرو، اگر میں نے کسی کا مال کھایا ہے تو میں 10 گنا دینے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر میں نے کسی سے طمع کیا ہے تو میں لعنت کر کے کہوں گا کہ ایسا آدمی ضرور بول اٹھے۔ پھر فرمایا ایک اور غلطی ہے، وہ اطاعت در معروف کے سمجھنے میں ہے، جن کاموں میں ہم معروف نہیں، وہ اطاعت در معروف کے سمجھنے میں ہے کہ جن کاموں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں اطاعت نہ کریں گے۔ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے، ولا یا سینا کا فی معروف۔ اگر اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوب کی بھی کوئی فہرست بنا لی ہے؟ اسی طرح حضرت صاحب نے بھی شرائط بیعت میں طاعت در معروف لکھا ہے، اس میں ایک سر ہے، میں تم سے کسی پر ہرگز بدظن نہیں، میں تم میں سے کسی پر ہرگز بدظن نہیں، میں نے اس لیے ان باتوں کو کھولا ہے تا تم میں کسی کو اندر ہی اندر دھوکہ نہ لگ جائے۔ میں ایسے لوگوں کو جماعت سے الگ نہیں کرتا کہ شاید وہ سمجھ جائیں، پھر سمجھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھوکر کا باعث بنوں۔ میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ آپس میں تباغض و تحاسد کا رنگ چھوڑ دو، کوئی امن یا خوف کا پیش آ جاوے عوام کو نہ سناؤ، ہاں جب کوئی امر طے ہو جاوے پھر بے شک اشاعت کرو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ باتیں تمہیں ماننی پڑیں گی طوعاً و کرہاً، اور آخر یہ کہنا پڑے گا اطعنا طاعینا، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہارے بھلے کی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں راہ ہدایت پہ قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اب دیکھیں یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس لیے پیش آئی کہ یہ باتیں اندر ہو رہی تھیں، اور آپ نے اس بات کو یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے معزول کر دو گے، اور وہ کرتا جو خدا نے مجھے پہنایا ہے وہ تم مجھ سے اتار لو گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سارا جہان بھی میرا مخالف ہو جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ خدا کا خلیفہ تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا۔ اگر تم لوگوں نے بنایا ہے تو تم مجھے معزول کر سکتے ہو، تم لوگوں نے تو مجھے خلیفہ بنایا نہیں۔ میرا خلیفہ بننا وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ابھی تو اور آگے مضمون باقی ہے، چونکہ ابھی 8 بجنے والے ہیں، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو اگر آپ نے اس سلسلہ میں کوئی سوال کرنا ہے تو ایک ایک کر کے آپ سوال مجھے بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ اس کا اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم بعد میں رکھ لیں گے۔